ایک صحابی آئے، ان کا رنگ کالا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ رنگ کالا ہے، بیویاں تانے دیتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قریب آ۔ جب قریب آئے تو محبوب نے ان کے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا۔ وہ کہتے ہیں بس حضور کا ہاتھ لگنا تھا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا، چہرہ نور علی نور ہو گیا۔ اب کوئی بندہ آ کے تانا دے دے ہمیں کہ تمہارے یہاں فلانا کام ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ یہودی کہتے تھے کہ دین سارا نیا لے آئے اور قبلہ وہی ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی بیت المقدس ہمارے والا قبلہ۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر نبی چاہے تو قبلے بدل جاتے ہیں، اگر نبی چاہے تو امت ساری کی ساری حضور کی شفاعت سے جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو پتہ ہی نہیں تجھے کہ تو بات کس کی کر رہا ہے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، دل میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں قبلہ وہی پرانا۔ ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، رب کریم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ محبوب دیکھے نا قرآن مجید ہے نا، تو اللہ فرما سکتے تھے محبوب چل اس طرح کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، محبوب جدھر تیری رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے، جدھر تیری رضا ہوگی تو قبلہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے کعبے کا کعبہ کیوں نہیں مانتے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے؟ جنہوں نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے انہیں کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ، کعبے کا بھی کعبہ۔ اور پھر فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محبوب ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے دل میں خیال آئے تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں حضور محبوب ہے نا، تو محبوبوں کی کسی بندے کے جنتی ہونے کے لیے میں گارنٹی پتہ کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے چلے اللہ کی رحمت کی امید والی بات اور ہے اور بزرگوں کی نسبت کے کرم والی بات بھی اور ہے، اور وہ چونکہ بات خاص ہے سب والی ہے نہیں، میں اس طرف جاتا نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی کے جنتی ہونے کی تو جنتی کی علامت تو ہم بتا سکتے ہیں، کچھ علامتیں حدیث میں آئی ہیں، اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو جنتی، جس کے پاس علم بھی ہو حسن اخلاق بھی ہو جنتی۔ چلے ہم حدیثیں بتا سکتے ہیں، شہید ہونے والا جنتی، لیکن اگر کسی بندے کو کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ بندہ جنتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر ہونا بھی ضروری ہے، مرتے دم تک کوئی ایسا کام نہ کرے معاذ اللہ جس سے کفر صادر ہو، ساری باتیں ہیں۔ لیکن میرے محبوب چونکہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا شان محبوبیت دیکھیے، عظمت رسول دیکھیے، توجہ ہے میرے بھائیوں، ذرا حسن دیکھیے بات کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے ہی حضور کی موج آئی بیٹھے بیٹھے، بخاری ہے، روایات وہ عرض کر رہا ہوں جو ذرا مضبوط ہو، بخاری ہے، کہتے ہیں ایسے ہی موج آئی بیٹھے بیٹھے تو کہنے لگے آج کسی باغ میں نہ چلے؟ میں نے کہا حضور چلتے ہیں، کہتے ہیں ایک باغ میں چلے گئے تو حضور نے فرمایا تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے پہ، اور جو اندر آئے نا مجھے بتانا، جو چاہے اندر آنا، توجہ ہے میرے بھائیوں، ذرا مجھے بتانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دروازے پہ، باغ کے دروازے پہ کوئی آیا، اس نے اجازت مانگی، اب مجھے نہیں پتا کون آیا ہے، بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مانگ رہا ہے، تو محبوب نے فرمایا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اتنی آسان جنت، اجازت بھی دے دو اور جنت کی پلیٹ میں رکھی ہوئی ہر ایک کو ملے گی، لیکن یہ میرے محبوب کی محبوبیت ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، بخاری ہے، ایک کو اس کی کم رکھیں، بخاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جو دروازے پہ آیا اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی،
بشارت بھی دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو ابو بکر صدیق کھڑے تھے. میں نے کہا جائیے جناب آپ کو اجازت بھی ہو اور جنت کی مبارک بھی ہو. کہتے ہیں میں لے کے ابھی پہنچا تھا حضور کے پاس. یہ محبوب کی محبوبیت ہے. کہتے ہیں ابھی میں پہنچا تھا دروازہ رسول پہ تو پھر ایک آنے والے نے اجازت مانگی. بات اس کی میں نے سنی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ دروازے پہ کوئی شخصیت آئی ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور کی طبیعت مبارک میں آج عجیب سا کرم تھا, عجیب سا کرم. محبوب نے فرمایا آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور میری طرف سے جنت کی بشارت بھی دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھولوں کی طرح میری طبیعت کھلی ہوئی, آنکھوں میں روشنی. او بھائی بچہ تو میٹرک میں پاس ہو جائے تو بیٹھا نہیں جاتا, اور کسی بندے کو یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جائے تو قبر سے بھی پاس, میزان عمل سے بھی پاس, پل صراط سے بھی پاس, جا جنت تیری. کہتے ہیں محبوب نے, اور بخاری ہے, حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اسے اجازت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں باہر گیا تو دروازے پہ عمر فاروق کھڑے تھے. میں نے کہا جناب کو اجازت بھی ہے اور جنت کی مبارک بھی ہے. کہتے ہیں میں اندر آیا, میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا دل کرتا ہوگا آج سارے ہی آ جائیں باری باری.